کرائے پر دیے گئے مکان، دکان یا گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی؟ دیکھیں، جو اموال آپ نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدے، ٹھیک ہے، تو اس پر پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ خریدتے وقت تجارت کی نیت ہو۔ اگر کسی چیز کو خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں ہے، بعد میں نیت کر لی ہے، تو اس کا اعتبار فقہائے کرام نہیں کرتے۔ تو اب جیسے آپ نے مکان خریدا اس لیے کہ میں کرائے پر دوں گا، ٹھیک ہے، تو اب اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے 10 گاڑیاں خریدی کہ میں رینٹ پر چلاؤں گا، تو اب ان 10 گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ نے 10 بسیں خرید لی کہ میں جو ہے وہ بسیں چلاؤں گا روڈ پر، تو ان بسوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ وہ سونا چاندی ہیں، نہ وہ مال تجارت ہیں، نہ وہ جانور ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ جو ہے وہ کرنسی ہیں، اس کے اندر شماری نہیں ہوا۔ البتہ ان کی جو آمدن ہو رہی ہے، وہ آمدن اگر نصاب کی مقدار پہنچ رہی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے گھر خریدا 2 کروڑ روپے کا، اور اس کا رینٹ مجھے آ رہا ہے مہینے کا 50,000 روپے، وہ میں جمع کرتا رہا۔ اب سال پورا گزرا تو میرے پاس کتنے جمع ہو گئے؟ 6 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ اب 2 کروڑ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 6 لاکھ پہ ہے، 6 لاکھ پہ زکوٰۃ ہے، تو اس کی آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح رینٹا کار کا کام ہے تو اس پہ جو آمدن آ رہی ہے اور وہ جمع ہو رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ گھر بھی ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، اور جو 50,000 روپے آ رہے ہیں وہ مہینے کے مہینے مجھ سے خرچ ہو رہے ہیں، میرے گھر کا بھی خرچہ چل رہا ہے، تب تو کچھ بچا ہی نہیں، تو مطلقاً زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو مطلب یہ آپ کی سوال سے ہی میں ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ 50,000 پہلے مہینے آئے رینٹ کے 2 کروڑ روپے کے گھر پر، تو اگلے مہینے پھر 50,000 آئے، تو پہلے مہینے صرف 50,000 تھے، تو جب آخری مہینے پہ آتے ہیں تو پھر 6 لاکھ روپے تھے، تو ادائیگی کس حساب سے کرے گا؟ وہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ نصاب میں اعتبار سال کی ابتدا اور سال کی انتہا کا ہے۔ اب جب 50,000 روپے آئے تو وہ صاحب نصاب ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے، 52.5 تولے چاندی سے مثال کے طور پر اس کی رقم کم بنی۔ اب دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب کب ہوا۔ جب صاحب نصاب ہوا اس سے لے کر جب سال پورا ہوا، تو اب ابتدا میں اور انتہا میں اگر وہ صاحب نصاب ہے، اگرچہ ابتدا میں وہ صاحب نصاب ہوا 1 لاکھ روپے سے، صحیح، اور سال کا اختتام ہوا 6 لاکھ روپے پہ، تو زکوٰۃ 6 لاکھ کی ادا کرے گا، 6 لاکھ کی ادا، 1 لاکھ کی ادا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ صاحب نصاب نہیں ہو رہا کہ مہینے کے مہینے خرچ ہو رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے بہت واضح بتا دی کہ بھائی بعض اوقات لوگ یہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ یار صاحب نصاب تو میں پہلے مہینے میں ہو گیا تھا، یعنی ہو گیا تھا، وہاں سے اس نے حساب لگایا، مگر وہ کہتا ہے کہ یار اب جو سال کے اینڈ میں جو رقم، مجھے فیگر میرے سامنے ہے، زکوٰۃ اس حساب سے دوں یا میں پہلے مہینے کے بعد جب ہو گیا تھا تب سے میں حساب لگاؤں؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ بھائی آخر جو لاسٹ آپ کا فیگر ہے نا، آپ اسی کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ اس میں فقہائے کرام نے بڑا خوبصورت اصول لکھا ہے کہ ایک جنس کا مال جب درمیانے سال میں آ کے جڑ رہا ہو تو اس میں نئے سال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ابتدا کا ہی خیال رکھا جائے گا۔ اچھا، تو جیسے کرنسی ہے، مثال کے طور پر 50,000 روپے آئے، اب تیسرے مہینے میں 1.5 لاکھ روپے آئے، تو دونوں کی جنس ایک ہی ہے، یہ بھی پیسہ ہے یہ بھی پیسہ ہے، تو اس جنس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ورنہ تو کبھی آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ درمیانے سال میں اماؤنٹ آتی رہتی ہے، تو پہلے 1 لاکھ روپے کا سال الگ شروع ہوگا، پھر درمیان میں 2 سال 2 لاکھ روپے جو ہے وہ فروری کے اندر آئے تو اس کا سال الگ شروع ہوگا، تو وہ پورا جو ہے نا وہ ایک گھن چکر ہی بن جائے گا اور بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک جنس کے اموال جب درمیانے سال میں آتے رہے تو دونوں کو آپس میں ملایا جائے گا اور آخر سال میں کل مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا علم والوں کی شان جدا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ ایک بڑا عوامی سوال ہے، مجھے لگ رہا ہے شاید یہ جو زیورات خواتین پہنتی ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں۔ بالکل، ان پر بھی زکوٰۃ، کیا ان پر ہی زکوٰۃ ہے، یوں کہیں گے تاکید کے لیے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا فرق کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو وہ کنگن ہے جو ہم پہنتی ہیں، تو اس سونے پہ ہوگا جو رکھا ہوا ہے جی۔ تو اگر یہ رخصت ہوتی تو پھر تو میرے خیال میں بہنیں جو ہے نا وہ سارا ہی سونا پہن لیتی کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ تو سونا اور چاندی ایسی چیز ہے کہ جس پہ مطلقاً زکوٰۃ ہے۔ بالکل ٹھیک، مطلقاً کا مطلب کیا ہے کہ چاہے آپ اسے زیور کے طور پہ پہنتی ہوں یا نہ پہنتی ہوں، آپ نے بسکٹ کی شکل میں رکھا ہوا ہو، آپ نے ہار بنایا ہوا ہو، آپ نے کنگن بنائے ہوئے ہوں، آپ نے انگوٹھیاں بنائی ہوئی ہوں، بہر صورت آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور یہ اغلاط العوام میں سے ہے۔ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر لیا کہ ہمارے یہاں خواتین میں بعض ایسی آج بھی ہیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ ہے کہ پہننے والے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو سونے اور چاندی پر تو مطلقاً زکوٰۃ ہے، چاہے آپ پہنے
چاہے آپ گھر میں رکھیں، باہر صورت زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور ہر سال کرنی ہے، ہر سال کرنی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات گولڈ نسل در نسل چلا آ رہا ہوتا ہے، ایک بار ادا کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو ادا کر دی تھی، تو وہ 10 سال پہلے ادا کی تھی، ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. بیٹیوں کی شادی کے لیے جو رقم جمع کی ہوئی ہے، اب آپ کو پتا ہے کس انداز سے جمع ہوتی ہے، کن حالات میں جمع ہوتی ہے، کس طرح روپے جوڑ کے ہوتی ہے. تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے لوگوں کہ بھائی بیٹیوں کے لیے جو رقم جمع کی ہوئی ان کی شادیوں کے لیے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ادا کریں؟ دیکھیں، بیٹیوں کی شادی کے لیے جو رقم جمع کی گئی ہے، یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا اور اس کے سارے اخراجات عمومی طور پر بڑے اخراجات لڑکی والوں کے ذمے پر ڈال دیے، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات درپیش آئیں. لیکن اصول وہی ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اتنی رقم ہے جو نصاب کی مقدار تک پہنچے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گا. صحیح. اب یہ دیکھا جائے گا کہ بیٹیوں کے لیے جو رقم جمع کی ہے وہ اس نے اپنی ملکیت میں رکھی ہے یا بیٹی کی ملکیت میں دے دی. اچھا. اب اس میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نابالغ بیٹی ہے تو آپ اس کی ملکیت میں وہ رقم دے دیں. صحیح. تو اب آپ کے لیے رخصت شرعی نکل آئی ہے، آپ نے نابالغہ کی ملکیت میں دے دی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور بلوغت کے بعد پھر سال گزرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہوگی. صحیح. لیکن اگر آپ نے اپنی ملکیت میں رکھی ہے، جیسے آپ اپنی بچی کی شادی کے لیے رقم جمع کر رہے ہیں اور وہ کرتے کرتے میرے اکاؤنٹ میں فار ایگزامپل 8 لاکھ روپے جمع ہو گئے، اب جب سال گزرے گا تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ ہے کتنی، 2.5%. تو جس رب نے مہنگائی کے دور میں آپ کو 8-10 لاکھ روپے دے دیے تو آپ 2.5% اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے دے دیجیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کم کے اندر مزید برکت عطا فرما دے گا. واہ واہ، سبحان اللہ. یہ تو مکمل آپ نے ایک مسئلہ بیان کر دیا. مفتی صاحب، آپ کی گفتگو کے دوران ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر تو نابالغہ بچی کو اس کا مالک کر دیا اس کا، اور اگر اس ان بٹوین شادی سے پہلے آپ کو ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی، اب وہ نابالغہ بھی اور آپ مالک بھی بنا چکے ہیں، تو کیا اس میں سے رقم لی جا سکتی ہے؟ لیکن نابالغہ کے مال میں تصرف کا اختیار اس طور پر نہیں ہوتا کہ اسے ضائع کر دیا جائے، کیونکہ نابالغہ کی ملکیت جو ہے وہ اسی کا حق ہے، اور نابالغہ اپنی مرضی سے بھی، یعنی نابالغ یا نابالغہ اپنی مرضی سے بھی چاہے تو تصرف نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے